بھنڈی کا استعمال کرنے سے جسم میں کیلشیم کی کمی دور ہوتی ہے۔ مولی کا استعمال کرنے سے ہائی بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے۔ زیادہ نہانے والے لوگ کم بیمار ہوتے ہیں۔ لسی کا استعمال انسان کے معدے کو تندرست رکھتا ہے اور معدہ کافی حد تک ٹھیک رہتا ہے۔ جو کم سنتے ہیں ان کی بینائی تیز ہوتی ہے۔ جو لوگ بول نہیں سکتے ایسے لوگوں کا دماغ کمال کا ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو قبض کی پرابلم ہو وہ سوکھی روٹی سے پرہیز کریں اور زیادہ سے زیادہ دال کھائیں۔ سونف والا دودھ پینے سے رنگ گورا ہو جاتا ہے۔ روزانہ ہلدی والی چائے کی 1 سے 2 چسکی لینا آپ کو کینسر جیسے خطرناک مرض سے محفوظ رکھتا ہے۔ سوتے وقت جن لوگوں کا منہ کھلا رہتا ہے زیادہ تر ان افراد کے چہرے پر وقت سے پہلے جھریاں پڑ جاتی ہیں۔ دوپہر کے کھانے میں میٹھی چیز بنا کر کھانے سے گھر میں محبت، پیار اور سکون بڑھتا ہے۔ پٹھوں کا کھچاؤ رہتا ہو تو بکرے کا ہاتھ سے کیا ہوا قیمہ دوپہر کے کھانے میں کھائیں، بہت ہی مزیدار اور عمدہ علاج ہے۔ بند گوبھی کے پتے اور اس کا سالن بواسیر کے مریضوں کے لیے بہترین غذا بھی ہے اور دوا بھی۔ کیا آپ جانتے ہیں اگر آپ بہت زور سے چھینکتے ہیں تو آپ اپنی پسلی کو فریکچر کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چھینک کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کے سر یا گردن میں خون کی نالی پھٹ سکتی ہے اور موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ ایک چھوٹی پیاز کا رس اور ایک بڑی الائچی کو توے پر بھون کر اس کے دانے نہار منہ کھا لیں، سانس کی بیماری کے لیے انتہائی مفید عمل ہے۔ اپنے ہاتھوں پر دہی کا لیپ کریں، کچھ دیر بعد اسے دھو لیں، اس سے آپ کے ہاتھ نرم و ملائم، خوبصورت اور دلکش ہو جائیں گے۔ پودینے کا پانی پی لینے سے بدن کی جلد نکھر جائے گی۔ ادرک کھا لینے سے بدن کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ ناشپاتی کھانے سے بدن کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ کالی مرچ کو دودھ میں ڈال کر پینے سے بندہ ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ الائچی والا پانی پینے سے معدے کی تیزابیت ہمیشہ کے لیے دور ہو جاتی ہے۔ گرم پانی پینے سے قبض اور بواسیر نہیں ہوگی۔ چاولوں کے بیرونی چھلکوں کو پانی میں جوش دے کر اس پانی سے غسل کرنے پر ہر قسم کی خارش سے نجات مل جاتی ہے۔ ڈینگی کے مرض میں سبز الائچی کے دانے منہ میں رکھنے سے وائٹ سیل تیزی سے بڑھنے لگتے ہیں، لیکن خیال رہے کہ دانوں کو چبانا نہیں ہے، بس منہ میں ہی رکھنا ہے۔ سونے سے پہلے فالسے کا شربت پی لینے سے معدہ ٹھنڈا اور ٹھیک رہے گا۔ پودینے کا پانی پی لینے سے بدن کی جلد نکھر جائے گی۔ منہ سے بدبو آنے لگے تو جامن کھائیں۔ اگر نہار منہ چہرہ دھوتے وقت پانی میں لیموں کے چند قطرے ملا دیے جائیں تو چہرے کی جلد نرم و ملائم رہتی ہے۔ معدے کے درد کا مسئلہ ہو تو ٹینڈے کا سالن بنا کر کھا لو، درد رک جائے گا۔ چھوہارے کی گٹھلی جلا کر باریک پیس لیں اور پانی میں ملا کر غیر ضروری بالوں پر روزانہ لگاؤ، غیر ضروری بالوں سے مکمل نجات مل سکتی ہے۔ روزانہ نہار منہ اپنے پاؤں کو ٹھنڈے پانی میں بھگو لینے سے جسم کی گرمی دور ہو جاتی ہے۔ جن کے چہرے پر نکھار نہ ہو وہ لوگ شلجم استعمال کریں، اس سے چہرے پر نکھار آتا ہے۔ زیادہ کھٹی چیزیں کھانے سے انسان پر بڑھاپا آ جاتا ہے۔ ہاتھ پاؤں کالے ہوں تو اونٹنی کا دودھ لگاؤ، سفید ہو جائیں گے۔ تخم ملنگا کو دودھ میں ڈال کر پینے سے زندگی بھر بال سفید نہیں ہوں گے۔ رات کے وقت انار کھانے سے دماغ کو بے تحاشا طاقت ملتی ہے۔ تیل کی بجائے گھی میں پکی ہوئی بھنڈی کھانا آنتوں کی خراش کو دور کرنے میں بہت مفید ہے۔ پالک کا زیادہ استعمال کرنے سے غصہ زیادہ آتا ہے، لیکن یہ خون کی خرابی کو دور کرنے میں بہت مفید ہے۔ سموسے پکوڑے کھانے سے قبل اسبغول کا چھلکا کھانے سے معدے میں تیزابیت نہیں ہوگی۔ رات کی بچی ہوئی روٹی کھانے سے انسان کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ بالوں میں نہار منہ کنگھی کرنے سے خون کی روانی تیز ہوتی ہے۔ املی آلو بخارے کا پانی پینے سے بدن کی چربی پگھل جاتی ہے اور چہرے کے کیل مہاسے صاف ہو جاتے ہیں۔
جامن کا زیادہ استعمال پھیپھڑوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ انگور کے استعمال سے بال اور آنکھیں چمکدار ہو جاتی ہیں۔ پھل سے کھا کر گرم پانی پی لینے سے دانتوں کی میل صاف ہو جائے گی۔ پکا ہوا آم کھانے سے رنگ نکھر جاتا ہے۔ نہانے سے قبل ایک کیلا کھا لینے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ دماغ تھک جائے تو میٹھے آلو ابال کر کھا لو، دماغ چست ہو جائے گا۔ کچا تربوز کھانے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ جگر کی کمزوری میں آدھا کلو دودھ میں 4 تولے شہد ملا کر پینا بے حد مفید ہوتا ہے۔ اگر شہد کو غذا کا حصہ بنا لیا جائے تو جگر کی کبھی تکلیف نہیں ہوتی۔ جو زیادہ کولڈ ڈرنکس پیتے ہیں اور پانی کم پیتے ہیں ان کے گردے جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ جن عورتوں کو گیس کی پرابلم یا تیزابیت کا مسئلہ ہو وہ نہار منہ ایک لہسن کی کلی پانی کے ساتھ کھا لیں، گیس کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کھانے میں زیادہ تر بڑا گوشت کھانے سے دل کی نالیاں سکڑ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے دل کے دورہ پڑنے کے چانس زیادہ ہوتے ہیں۔ کھانے کے ساتھ لیموں نچوڑ کر کھانے سے آپ کا ہاضمہ درست ہو جائے گا۔ اگر تھکاوٹ زیادہ ہو تو دونوں پاؤں کے ناخنوں کو 3 منٹ تک آرام سے دیکھتے رہیں، انشاءاللہ 3 ہی منٹ میں تھکاوٹ کا احساس ختم ہو جائے گا۔ اگر شوگر کا مریض ہر بار پیشاب کرنے سے پہلے 1 گلاس پانی پینے کو اپنی عادت بنا لے اس کا شوگر لیول ٹھیک رہے گا۔ رات کے وقت چاول نہ کھائیں، اس سے آپ کو نیند کی بیماری لگ جائے گی۔ آدھے سر کے درد کا مسئلہ ہو تو انگور کا جوس زیادہ سے زیادہ استعمال کرو۔ شہد کو دہی کے ساتھ کھانے سے منہ کے چھالے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ انڈے ابالنے کے بعد ٹھنڈے کر کے نہ کھاؤ ورنہ متلی اور دمہ کی بیماری میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ پیٹ درد کے لیے کالا نمک استعمال کریں۔ گلا بیٹھ جائے تو شلجم کو پانی میں ابال کر اس کا پانی پی لیں۔ ککر کے جو نئے پتے نکلتے ہیں ان کو توڑ کر چھاؤں میں خشک کر لیں، پھر ان کو کوٹ پیس کر سفوف بنا لیں اور 1 چمچ پانی کے ساتھ لیں۔ کمر درد کے مریضوں کے لیے لاجواب ہیں۔ 1 کپ پر کے سونف میں رات کو 1.5 انچ املتاس کی پھلی کا ٹکڑا بھگو دیں اور صبح نہار منہ یہ عرق پی لیں، موٹاپا کم کرنے کے لیے لاجواب ہے۔ برطانیہ میں نئی تحقیق ہوئی ہے کہ چاکلیٹ مزیدار ہونے کے ساتھ صحت مند بھی ہوتی ہے۔ یہ نقصان پہنچانے والے کولیسٹرول کو کم کرنے کے ساتھ مفید کولیسٹرول کو بڑھاتی ہے اور بلڈ پریشر کو نارمل رکھنے میں مدد دیتی ہے۔ ایک بزرگ نے فرمایا، جو شخص ہمیشہ دائیں پاؤں میں پہلے جوتا پہنے اور بائیں پاؤں سے ہمیشہ پہلے جوتا اتارے وہ تلی کی بیماری سے محفوظ رہے گا۔ غصیلا شخص کے غصے کو ختم کرنے کے لیے اسے جب بھی کوئی کھانے کی چیز دیں تو اس پر 7 بار بسم اللہ اور 1 دفعہ درود پاک پڑھ کر دم کر کے دیں، انشاءاللہ اس کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ اگر کھانا کھانے سے پہلے 2 چمچ شہد میں تھوڑی سی دار چینی ڈال کر کھا لی جائے، کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ اگر پیٹ بھر کر بھی کھایا جائے تب بھی اس کو ہضم کر دیتا ہے۔ اس سے موٹاپا بھی دور ہوتا ہے اور جسم بھی فٹ رہتا ہے۔ پودینے کا استعمال کریں۔ پودینے کے استعمال سے نہ صرف متلی اور سر میں درد کا خاتمہ ہوتا ہے بلکہ یہ سینے کی جکڑن، حلق اور پھیپھڑوں کی سوزش دور کرتا ہے۔ روزانہ شہد کے ساتھ 1 چٹکی دار چینی کا پاؤڈر استعمال کرنے سے ہڈیوں کے درد میں کمی واقع ہوتی ہے۔ پودینے کا روزانہ استعمال دمے کے مریضوں کے لیے کارآمد ہے۔